شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کی النوع الثانی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 38 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 39۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے اصلہ حبوبا بضم العین، یعنی یہ جو حبا ہے نا، حبا جو مطلب چوتھا ہے نا، جو افعال مدح و ضم میں سے اس کی جو اصل ہے وہ حبوبا ہے بضم العین، یعنی اس کا عین کلمہ جو ہے نا وہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں ہا بو 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 پڑھ رہا ہوں نا، تو یہ عین کلمہ با بھی جو ہے وہ عین کلمہ ہے، تو لہذا بضم العین۔ تو اصلہ یہ کیا ہے؟ اصل یہ مضاف ہو جائے گا، اور ہو ضمیر مضافل ہے، واحد مذکر غائب ہے نا، راجع بسوء حبہ، ٹھیک ہے، یہ مضافل ہے، پھر مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا، اور پھر حبوبہ یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مراد اللفظ ہو کر یہ بن جائے گا ذوالحال، با حرف جر، ضمی مضاف اور العینی مضافل ہے، مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ثابتن اسم فاعل کا ظرف مستقر، ثابتن اسم فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء ذوالحال اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر اصل و مبتدا کی خبر، پھر اصل و مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے پارٹ نمبر النوع الثانی عشر کا 39 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔